بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ سسٹر مہرین جلدی آئیے، یہاں پر ایمرجنسی ہے، ڈاکٹر بلال نے آپ کو بلایا ہے۔ میں جو بھی کچھ دیر پہلے ہی چائے پینے کے لیے اسٹاف روم میں آئی تھی، ایک دم سے دوسری نرس کے بلانے پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگی بھاگی ایمرجنسی وارڈ کی طرف چلی گئی، کیونکہ ویسے ہی ایمرجنسی کے کیسز کے لیے زیادہ تر مجھے ہی بلایا جاتا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں پر داخل ہوئی تو ڈاکٹر بلال وہاں پر ایک اسٹریچر پر جھکے ہوئے نظر آئے۔ میں فوراً ان کے قریب چلی گئی اور اپنی موجودگی کے بارے میں آگاہ کیا۔ ڈاکٹر بلال نے مجھے کچھ ہدایات دیں اور میں ان کے مطابق کام کرنے لگی۔ یہ ایک ایکسیڈنٹ کا کیس تھا اور یہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا تھا جو اس وقت اسٹریچر پر پڑا درد سے کراہ رہا تھا۔ اس کی ٹانگ اور سر کے اوپر کافی چوٹیں آئی تھیں، سر سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ باقی جسم پر کچھ خراشیں وغیرہ آئی تھیں، اور وہ اس وقت کافی نڈھال لگ رہا تھا اور تکلیف میں لگ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے فوراً اس کے زخموں کو روئی کے ساتھ صاف کرنا شروع کر دیا، جبکہ ڈاکٹر بلال مسلسل اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس کا بی پی چیک کرنے کے لیے مشین لگا دی گئی، اسے سکون آور انجیکشن لگا دیا گیا۔ نوجوان کو کسی سرجری کی تو ضرورت نہیں تھی، لیکن جس طرح کی اس کی حالت تھی وہ کافی خراب تھی۔ ڈاکٹر بلال نے اگلے 24 گھنٹے کافی نازک بتائے تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں اس کے زخموں کی نوعیت اور طبیعت کے بارے میں صحیح معلوم ہوگا۔ میں ڈاکٹر بلال کی اس کے متعلق دی گئی ہدایات کو بغور سن رہی تھی اور اپنی فائل میں نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر بلال تو اب جا چکے تھے، جبکہ مجھے اس مریض کے پاس ہی رہنا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال تھا، یہاں پر اکثر اس طرح کے ایمرجنسی کیسز لائے جاتے تھے، کیونکہ یہ مین سڑک کے قریب تھا اور مین سڑک کے اوپر بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، جس کی بدولت بہت سے نوجوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے من چلے اکثر موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ مجھے بھی یہ لڑکا کچھ ایسا ہی کیس لگ رہا تھا، جو شاید ون ویلنگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا اور پھر زخمی حالت میں اس ہسپتال میں لایا گیا، جبکہ وہاں پر اور تو کوئی زخمی نہیں تھا، لیکن یہ نوجوان کافی زخمی تھا، اس کی چوٹیں بھی کہہ رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر بلال اسے انجیکشن دے کر اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ نوجوان کو قطرہ قطرہ زندگی ڈرپ کی شکل میں مل رہی تھی اور اس وقت اس کے لیے یہ بہت ضروری تھی۔ میں نے اس کی فائل میں کچھ پوائنٹس نوٹ کیے، پھر دوبارہ اپنے اسٹاف روم کی طرف چلی آئی۔ ہمارے شعبے میں اس طرح کی چیزیں ہونا روز کا معمول تھا، اور بعض اوقات تو ایسے کیسز آتے تھے کہ کئی گھنٹوں تک سر اٹھانے کی فرصت بھی نہیں ملتی تھی۔ ڈاکٹر بلال نے کہا تھا کہ اس کے سامان میں سے کچھ لے کر اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دیں، لیکن میں نے اس کے والیٹ میں ملی ہوئی سب چیزوں کو دیکھ لیا تھا، وہاں پر کوئی نمبر نہیں تھا۔ اس کا موبائل فون شاید حادثے کے دوران کہیں گر گیا تھا، اس کے علاوہ اس کی جیبوں میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے بارے میں اس کا سراغ لگایا جا سکے، یہاں تک کہ اس کے والیٹ میں اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا ہم اس کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں کر سکتے تھے۔ میں چائے بناتے ہوئے اسی نوجوان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ شکل اور حلیے سے وہ کسی اچھے گھر کا لگتا تھا، دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا، عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، 25 سے 26 سال کی لگتی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا، نہ جانے ایسے کتنے ہی نوجوان اس طرح کے کتنے ہی حادثوں کا شکار ہو کر ہسپتال میں آتے تھے، لیکن اس نوجوان میں کچھ ایسی بات ضرور تھی جو میرے دل کو پریشان کر رہی تھی۔ میری ڈیوٹی جیسے ہی ختم ہوئی میں دوسری اسٹاف نرس کو اس کے بارے میں ہدایات دے کر ہسپتال سے نکل آئی۔ اس وقت شام ہو رہی تھی اور مجھے اب گھر جانے کی جلدی تھی، کیونکہ یہاں سے بہت مشکل سے بس ملتی تھی۔ میں کوئی رکشہ وغیرہ تو افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے بس یا ویگن سے ہی سفر کرتی تھی۔ ابھی بھی ہسپتال سے باہر آ کر تقریباً آدھا گھنٹہ مجھے انتظار کرنا پڑا، پھر جیسے ہی لوکل بس آئی تو میں اس میں سوار ہو گئی۔ گھر آنے اور جانے کا یہ سفر مجھے ہمیشہ تنگ کرتا تھا۔ لوکل بس جگہ جگہ پر رکتی تھی، جس کی بدولت بہت زیادہ وقت لگ جاتا تھا اور مجھے گھر پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ اضافی چاہیے ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی بس چلی میں نے کھڑکی سے ٹیک لگا لی اور پھر آنکھیں موند کر سکون محسوس کرنے لگی۔ بس میں اس وقت کھچا کھچ مسافر بھرے ہوئے تھے، شور شرابے کے باعث کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں آنکھیں بند کیے اس نوجوان کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور پھر ایک دم آنکھیں کھول کر میں خود کو لتاڑنے لگی۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے مہرین؟ تم اس طرح کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ میں نے خود کو لتاڑتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں واپس لے کر آئی اور ارد گرد نگاہیں دوڑا کر ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ گھر پہنچ کر میں نے تھکے تھکے انداز میں اماں کو سلام کیا، اپنا بیگ اندر رکھ کر یونیفارم تبدیل کیا، باورچی خانے میں آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ اماں بھوکی بیٹھی ہوں گی اور بھابھی نے کچھ بھی نہیں پکایا ہوگا۔ وہ اس وقت ٹی وی لگا کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی ہیں، سارا دن کچھ کام نہیں کرتی۔ اماں سے جتنا کام ہو سکتا وہ کر دیتی،
لیکن کھانا پکانے کا کام اماں سے نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ چولہا جلا کر کام کرنے لگتی تو ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اماں کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ وہ کھانا پکانے کا کام نہ کیا کریں، میں ہسپتال سے آ کر خود بنا لیا کروں گی۔ اس لیے جلدی سے آ کر دیکھا تو تھوڑی سی گوبھی اور آلو پڑے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے سبزی بنانے کا کام شروع کیا اور پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ سبزی پکاتے پکاتے ہی میں نے آٹا گوندھ کے روٹیاں بھی بنا لیں۔ اتنی دیر میں کھانا تیار تھا۔ اماں کو کھانا دے کر میں اپنے لیے نکال کر کمرے میں لے آئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کچھ ہی دیر میں بھابھی بھی باہر آ کر اپنے لیے کھانا نکال لیں گی اور بھائی کا انتظار کیے بغیر بھابھی کھا لیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں کچھ دیر کے بعد ہی بھابھی اپنے کمرے سے آئیں اور کھانا نکالا اور اپنے کمرے میں لے گئی، جبکہ بھائی 11 بجے گھر آتے تھے تو انہیں کھانا میں نے نکال کر دیا اور اس کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی تو پھر سے اس نوجوان کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا اور میں نے پھر سے خود کو جھٹک کر سونے پر آمادہ کیا اور کروٹ لے کر ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا نام مہرین ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک نرس ہوں۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا تھا، جب ابا اپنی گورنمنٹ کی نوکری سے ریٹائر ہو رہے تھے تو اسی دن ابا کو ان کے دفتر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ابا نے اس بات کا بہت زیادہ دباؤ محسوس کیا تھا کہ وہ آج کے بعد نوکری پر نہیں آئیں گے اور گھر پر ایک فالتو پرزے کی طرح بیٹھے رہیں گے۔ اسی بات نے ابا کی جان لے لی۔ ذہنی دباؤ دل کے اوپر جب پڑا تو ابا کی جان لے کر ہی ٹلا۔ سرکاری نوکری ہونے کے باعث ابا کی کچھ پینشن اماں کو ملنے لگی، جس کے ساتھ اماں گھر کا خرچ چلا لیتی۔ بھائی چونکہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا ورنہ شاید اسے ابا کی نوکری مل جاتی، لیکن بھائی ایک پرائیویٹ دفتر میں آفس بوائے کی نوکری کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ بھی ٹھیک تھی، کچھ اماں کی پینشن آ جاتی تو گزارا ہو جاتا۔ میں شروع سے ہی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ بچپن سے جب ڈاکٹروں کو دیکھتی کہ وہ کس طرح سفید لباس پہنے گھوم رہے ہوتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ ہسپتال جاتی تو بڑے شوق اور حسرت کے ساتھ ڈاکٹروں کو دیکھتی۔ لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی میں اپنی پڑھائی میں بہت زیادہ سنجیدہ ہوتی گئی، دل لگا کر پڑھنے لگی۔ لیکن پھر جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہم تو بہت غریب ہیں اور ڈاکٹر بننے کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو میرا دل گہری مایوسی میں اتر گیا۔ تاہم میں نے خود کو سنبھالا، کہا کہ اگر ڈاکٹر نہ صحیح کم از کم نرس تو بنوں تاکہ ہسپتال میں نوکری تو کر سکوں اور ڈاکٹروں کی طرح سفید لباس پہن کر گھوم پھر سکوں۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی میں نے نرسنگ کے کورس میں داخلہ لیا تو بڑی محنت کے ساتھ پڑھائی کرنے لگی۔ وہاں پر بھی میں نمایاں طالبہ رہی۔ اماں نے میرا ہر ممکن ساتھ دیا اور جس دن میں ایک نرس بن گئی اس دن اماں بہت خوش تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، جو میرا بیٹا نہیں کر سکا وہ میری بیٹی نے کر دکھایا۔ اماں کے چہرے کی وہ خوشی مجھے آج بھی نہیں بھولتی تھی۔ میں نے مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ ابھی گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں نوکریاں تو نہیں کھلی تھیں، اسی لیے میں نے پرائیویٹ ہسپتال میں نوکری کرنے کا سوچا تاکہ کچھ تجربہ حاصل ہو جائے، اور پھر جب گورنمنٹ کے ہسپتال میں سے نوکری نکلے گی تو میں وہاں پر اپلائی کر دوں گی۔ اماں بہت خوش تھی۔ لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد بھائی نے اپنی شادی کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ وہ وہاں پر ہی اپنے دفتر میں کام کرنے والی ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا۔ اس لڑکی کا تعلق بھی ہمارے جیسے ہی غریب خاندان سے تھا۔ وہ وہاں پر ریسیپشن پر نوکری کرتی تھی۔ بھائی اور اس کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت ہوتے ہوتے پیار محبت میں تبدیل ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ پیار محبت شادی پر آ کر ختم ہوا۔ اماں نے جو بھائی کی یہ ضد دیکھی تو عدت پوری ہوتے ہی بھائی کی شادی طے کر دی۔ میں اماں کے سامنے سراپا احتجاج بنی رہی، لیکن اماں کہنے لگیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے اس طرح اپنے ہاتھوں سے نہیں نکال سکتی۔ اب اگر اس نے ضد پکڑ لی ہے کہ اسے شادی کرنی ہے تو پھر کر لینے دو، میں اور تم آخر کیا کر سکتے ہیں۔ اماں کی بے بسی ان کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی خاموش ہو گئی۔ بھائی کی سادگی سے شادی طے کر دی گئی۔ شادی کر کے بھابھی رخصت ہو کر گھر آ گئی۔ لیکن وہ دن اور آج کا دن، وہ لڑکی کبھی اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، نہ ہی اس نے کبھی گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگایا۔ نہ جانے بھائی کے ساتھ اس کا گزارا کس طرح ہو رہا تھا، لیکن بھائی اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ شروع میں تو اماں نے 1-2 بار بھائی کو کہا بھی کہ بہو سے کہو اب بہت ہو گیا، اب تھوڑا بہت کسی کام کو ہاتھ لگایا کرے، لیکن بھائی کہنے لگے کہ ابھی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے، آپ روایتی ساس بنتی جا رہی ہیں، ابھی میری بیوی کو کسی کام کا نہ بولیں۔ امی بیچاری بھائی کا یہ رویہ دیکھ کر چپ کر جاتی، کیونکہ وہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ لیکن بھابھی نے نہ تو سدھرنا تھا اور نہ ہی وہ سدھری۔ میں جب ہسپتال سے واپس آتی تو کھانا بنا کر رکھ دیتی اور سب کھا لیتے۔
اس طرح جب میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی تو میں جانے سے پہلے کھانا بنا کر رکھ کر جاتی۔ مجھے بھائی اور بھابھی کی تو فکر نہیں تھی، لیکن اماں کا خیال تھا، کیونکہ اگر اماں کو بر وقت کھانا نہ ملتا تو ان کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی اور بی پی ہائی ہو جاتا، جس کی بدولت انہیں کافی تکلیف کا سامنا ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کی خاطر مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اب تو اماں مجھے کہتی تھی کہ میں تمہاری شادی سے فارغ ہونا چاہتی ہوں تاکہ تم اپنے گھر بار کی ہو جاؤ، لیکن میں اماں کی خاطر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں شادی ہو کر چلی گئی تو بھابھی نے تو اماں کو پانی بھی نہیں پوچھنا، تو اماں کیسے اپنا وقت یہاں پر گزاریں گی۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی میں نے اماں کو صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ ابھی مجھے 2-4 سال نوکری کرنے دیں، جب تک مجھے اچھی طرح تجربہ حاصل نہیں ہو جاتا میں تب تک شادی نہیں کروں گی۔ میری ضد کے آگے اماں کو میری بات ماننا ہی پڑی اور خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ میں ہسپتال میں کام کرنے لگی تھی۔ یہ ایک شہر کا پرائیویٹ ہسپتال تھا، بہت زیادہ جانا مانا ہسپتال تھا اور اچھا خاصا مہنگا تھا۔ مین سڑک کے قریب ہونے کے باعث یہاں پر اکثر ایکسیڈنٹ کے کیسز آتے تھے۔ ہمیں ہر وقت ایمرجنسی کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا۔ بہت سارے حادثوں کو ہم نے ڈیل کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج بھی اس حادثے والے اجنبی شخص نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیے رکھا۔ اس شخص کا چہرہ اتنا روشن اور خوبصورت تھا، اس کی پیشانی کشادہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بار بار میری نگاہیں اس کی پیشانی کی طرف اٹھ جاتی تھیں اور میں اسے دیکھ دیکھ کر افسوس کا اظہار کر رہی تھی کہ یہ اتنا جوان شخص حادثے کے باعث یہاں پر ہسپتال میں لیٹا ہوا ہے۔ اگلے دن جب میں ہسپتال پہنچی تو میں سیدھا اسی شخص کے پاس گئی۔ اسے اب ہلکا ہلکا ہوش تھا اور وہ بات کر سکتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کا بی پی اور بخار چیک کیا۔ باتوں باتوں میں ہی اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اپنا نام علی شاہ بتایا، کہا کہ وہ اس شہر میں انجان ہے، یہاں پر اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ لوگ بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں پر شفٹ ہوئے تھے۔ وہ اسی سے ملنے آیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم کہ اسے ہسپتال کون لے کر آیا اور کون نہیں، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس کے گھر والے دوسرے شہر میں ہیں، لہٰذا میں نے اسے کہا کہ اپنے دوست کو یہاں بلوا لو تاکہ تمہارے پاس کوئی تو ہو۔ میری بات سن کر اس نے سر ہلا دیا، تاہم مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے دوست کو بھی بلانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں اس کو دوائی دے کر ڈرپ تبدیل کر کے واپس اسٹاف روم میں آ گئی۔ اتنے میں ڈاکٹر بلال بھی آ چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں ساری تفصیل بتا دی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اس کے گھر والوں سے رابطہ ہوا، جبکہ میں نے نام میں سر ہلا دیا اور کہا کہ اس کے گھر والے کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں آ سکتے، جبکہ میں نے اسے کہا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کو بلوا لے تاکہ اس کے ساتھ یہاں کوئی تو ہو۔ ڈاکٹر بلال نے سر ہلا دیا۔ میں جانتی تھی کہ ڈاکٹر بلال اس کے گھر والوں کو بلانے کے لیے کیوں اصرار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے اور اچھا خاصا مہنگا ہے۔ یہاں پر مریض کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر بلال بار بار اس کے گھر والوں کو بلانے کا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے گھر والے آئیں گے تو وہی اس کا بل بھریں گے، ورنہ اس مریض کا بل کون بھرتا۔ دوپہر کو میں پھر اس کے پاس گئی تو وہ مکمل ہوش میں تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو علی شاہ، تمہارے والیٹ سے یا تمہاری جیبوں سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس سے ہم تمہارے گھر میں رابطہ کر کے انہیں تمہارے بارے میں بتا سکیں، لیکن اب چونکہ تم مکمل ہوش میں ہو تو اپنے گھر پر اطلاع کر دو تاکہ تمہارا بھائی یا تمہاری فیملی کا کوئی فرد تمہارے پاس آ کر رک سکے۔ جبکہ میری بات پر وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنے گھر پر نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں اس شہر میں چوری آیا ہوں۔ اگر میں گھر والوں کو بتاؤں گا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوں گے، مجھ سے ناراض ہوں گے، کیونکہ میرے گھر والے میرے اس دوست سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں انہیں بلا کر ان کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتا۔ اس نے صاف صاف اس بات سے انکار کر دیا، جبکہ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم انہیں نہیں بتانا چاہتے تو اپنے دوست کو بلوا لو، کیونکہ تم جانتے ہو یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، یہاں پر علاج کے لیے بہت سارے اخراجات چاہیے ہوتے ہیں، اور ہسپتال کے ڈاکٹر کا اصرار ہے کہ تم اپنے گھر میں سے کسی کو بلاؤ تاکہ تمہارے علاج کا خرچہ وہ ادا کر سکیں۔ میں نے صاف صاف دو ٹوک انداز میں اس سے بات کی، جبکہ میری بات سن کر وہ چونک اٹھا، کہنے لگا کہ میں اپنے دوست کو بلوا تو لوں لیکن وہ یہ اخراجات ادا نہیں کر سکتا، وہ تو خود غریب ہے اور بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا ہے۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھے اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ بھی نہیں آ سکتا تو پھر تمہارے علاج کا خرچہ کون کرے گا۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا، کتنی دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، جبکہ اس کے اس طرح دیکھنے پر مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میرے دل میں عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی اور وہاں سے باہر آ گئی۔ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دل کی کیفیت یکسر بدل گئی ہے۔ میں نے فوراً اسٹاف روم میں آ کر پانی کا گلاس پیا، اپنے آپ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
اس وقت مجھے خود اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا. یہ کیسی گھبراہٹ تھی, یہ کیسی بے چینی تھی جو اس شخص کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہی تھی. میں کچھ سوچ کر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور خود کو ٹٹولنے لگی. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس شخص کے سحر میں گرفتار ہو گئی ہوں. اس کی کشادہ پیشانی اور گہری آنکھیں مجھے اپنا گرویدہ کر چکی ہیں. ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے کسی شخص کو اس حد تک دیکھا اور سوچا تھا. اس سے پہلے تو میں ہمیشہ مریض کو مریض ہی سمجھتی, لیکن یہ شخص کچھ خاص لگتا تھا جو میری آنکھوں اور دل تک رسائی حاصل کر رہا تھا, اور یہی بات مجھے بے چین کر رہی تھی. تاہم میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب دوبارہ اس کے پاس نہیں جاؤں گی, کیونکہ جتنا میں اس کے پاس جاؤں گی اتنا ہی اس کے بارے میں سوچوں گی. اسی لیے میں نے اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف کر لیا. اور سچ پوچھو تو شام تک مجھے سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملی. لیکن جیسے ہی میری ڈیوٹی ختم کرنے کا وقت ہوا تو میرے قدم خود بخود اس کی طرف چل دیے. اس کے پاس پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بند ہیں. مجھے گمان ہوا کہ شاید وہ سو رہا ہے. میں نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا, پھر واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ مجھے کہنے لگا, آپ کچھ کہے بغیر واپس کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا. کہا, تم جاگ رہے تھے؟ کہنے لگا, ہاں جاگ رہا تھا, اور مجھے پتا ہے کہ آپ کافی دیر سے کھڑی ہیں. اس نے شرارت سے کہتے ہوئے مجھے دیکھا تو میں ذرا شرمندہ سی ہو گئی. تاہم اپنی شرمندگی مٹانے کو میں نے اس سے کہا کہ میں تو دیکھ رہی تھی کہ تم جاگ رہے ہو, تو تمہارا بی پی وغیرہ چیک کر کے میں اب گھر جاؤں, کیونکہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے. میرے اس طرح سے کہنے پر وہ ایک دم خاموش سا ہو گیا. اس کے چہرے پر جیسے مایوسی اتر آئی. بہرحال میں نے اپنا کام کیا اور واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ کہنے لگا, ہو سکتا ہے جب آپ یہاں پر آئیں تو میں یہاں پر نہ ہوں. جبکہ میں نے بنا پلٹے ہی اسے جواب دیا اور کہا کہ نہیں, ابھی تم نے 2-3 دن یہاں پر رکنا ہے, کیونکہ ابھی تمہارے زخم مکمل ٹھیک نہیں ہوئے اور تمہیں ابھی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آئی. نہ جانے اس کے لہجے میں ایسی کیا بات تھی جو مجھے اپنے حصار میں لے رہا تھا. میں نے اپنے اتھل پتھل ہوتے دل کو قابو کرتے ہوئے اپنا سامان اٹھایا اور باہر نکل آئی. ہسپتال سے باہر نکل کر بس اسٹاپ کی طرف جاتے ہوئے میں مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی, اور اسے سوچنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. بس اسٹاپ پر آ کر آج بس کا انتظار بھی مجھے کوفت میں مبتلا نہیں کر رہا تھا, بلکہ یہ کیفیت مجھے اچھی لگ رہی تھی. اگلے دن جب میں ہسپتال میں آئی تو سیدھی اسی کے پاس ہی گئی, لیکن اس کا بستر خالی تھا. میرے دل کو ایک دم دھچکا سا لگا, کیونکہ مجھے اس کی بات یاد آ گئی. اس نے کہا تھا کہ صبح جب آپ یہاں پر آئیں گی تو میں نہیں ہوں گا, اور یہی بات جب مجھے یاد آئی تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. نہ جانے مجھے ایک دم اتنا دکھ کیوں ہوا تھا کہ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی. میں پلٹ کر واپس جانے لگی تھی کہ جا کر ریسیپشن سے پتہ کروں کہ وہ کب ڈسچارج ہوا ہے, لیکن اتنے میں کمرے سے ملحق باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں آیا. وہ بھی مجھے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا, جبکہ میری آنکھوں کی نمی اس نے محسوس کر لی تھی. پوچھنے لگا, کیا ہوا مہرین, تم ٹھیک تو ہو, رو رہی ہو؟ جبکہ اس کے اتنے محبت بھرے لہجے پر میں نے بہت مشکل سے نفی میں سر ہلایا اور کہا, نہیں رو تو نہیں رہی, بس یوں ہی. اور پھر بات پلٹنے کے لیے میں نے اسے کہا کہ تم نے تو آج ڈسچارج ہو کر چلے جانا تھا. میری شرارت سے پوچھنے پر وہ بے بسی سے ہنس دیا. کہنے لگا, جانا تو میں نے تھا, لیکن پھر کسی نے رکنے کے لیے کہہ دیا. سوچا 2-3 دن اور رک جاتا ہوں. جب کوئی اتنے پیار سے کہہ رہا ہے تو رکنے میں حرج بھی نہیں ہے. اس کے اس طرح سے کہہ دینے سے میرا دل ایک دم تیز تیز دھڑکنے لگا. نہ جانے ایسے کسی بھی موقع پر یہ دل کو کیا ہو جاتا تھا. جبکہ میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اسے کہا کہ تمہیں ہسپتال میں اس لیے رکنے کو کہا تھا کہ ابھی تم مکمل ٹھیک نہیں ہوئے. جیسے ہی تم ٹھیک ہوگے ہسپتال تمہیں خود ڈسچارج کر دے گا. جبکہ میری بات سن کر اس نے زوردار کہا لگایا. کہنے لگا, کیا میں نہیں جانتا کہ یہاں سے جلدی کسی کو ڈسچارج نہیں ملتا. یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے, یہاں پر مریضوں کو پیسے بنانے کے لیے روکنا پڑتا ہے. اس نے ذرا تلخ انداز میں کہا تو میں نے اس کی تردید نہیں کی اور خاموشی سے باہر آ گئی. نہ جانے اس مریض میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ میں ہسپتال آتی تو سب سے پہلے اس کے پاس جاتی تھی, اور ہسپتال سے ڈیوٹی آف کرنے کے بعد سب سے پہلے اسے دیکھ کر جاتی. اگر یہ محبت تھی تو پھر مجھے اس انجانے اجنبی علی شخص کے ساتھ محبت ہو گئی تھی, اور میں اس محبت کا اعتراف کرنے سے ڈر رہی تھی. علی شاہ مزید ایک دن ہسپتال میں رہا, پھر اسے ڈسچارج کر دیا گیا. میں اس وقت ڈیوٹی پر نہیں تھی, کیونکہ اب میری ڈیوٹی تبدیل ہو گئی تھی. میں رات کے وقت ڈیوٹی پر ہوتی تھی. میں جیسے ہی شام کے بعد اپنی ڈیوٹی پر آئی تو پتہ چلا کہ علی شاہ کو آج ڈسچارج کر دیا گیا ہے. میرا دل ایک دم گہرے دکھ سے بھر گیا. وہ مجھ سے مل کر بھی نہیں گیا,
خاموشی سے چلا گیا۔ میرے پاس تو اس کا کوئی نمبر بھی نہیں تھا، نہ ہی میں اس کا پتہ جانتی تھی۔ پھر دوبارہ پتہ نہیں کب ہم مل سکیں۔ میں اتنی پریشان ہوئی، اتنی اداس ہوئی کہ بے ساختہ اسٹاف روم میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو میں نے راستہ دے دیا تاکہ ایک بار دل کا غبار باہر نکل جائے اور پھر اس غبار کے بعد سارا منظر واضح ہو جائے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ علی شاہ کی محبت میرے دل سے ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی محبت پہلے دن کی طرح اسی طرح مضبوط کھڑی تھی اور اس کی جڑیں اب میرے پورے دل پر پھیلتی جا رہی تھیں۔ علی شاہ کو دیکھے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں اس بے وفا نے بھی ایک بار بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اگر اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا تو وہ تو مجھے جانتا تھا۔ اسے تو معلوم تھا کہ میں یہاں پر نوکری کرتی ہوں۔ وہ تو ایک بار آ کر مجھ سے مل سکتا تھا، لیکن اس نے بھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید میری یہ محبت یک طرفہ تھی۔ علی شاہ کو نہ تو مجھ سے محبت تھی، نہ ہی میرا کوئی خیال تھا۔ اب میں خاموشی سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتی اور گھر واپس آ جاتی۔ اماں نے ابھی تک میرے رویے میں بدلتی ہوئی تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ تو اتنی پریشان اور افسردہ کیوں رہنے لگی ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ کون سی چیز تجھے اتنا اداس کر رہی ہے؟ اماں مجھ سے سوال کرتی تو میں یک ٹک ان کی شکل دیکھتی رہتی، لیکن اماں کو کچھ بتا نہ پاتی۔ آخر انہیں کیا بتاتی کہ مجھے ایک مریض سے محبت ہو گئی ہے جو ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد ایک بار بھی وہاں پر نہیں آیا، اور اسے دیکھنے کی چاہت میں پاگل ہوئے جاتی ہوں۔ اسے سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ اماں تو شاید مجھے پاگل سمجھتی، لیکن میں کیا کرتی؟ علی شاہ کی محبت نے مجھے ایسا ہی بنا دیا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد آج 2 مہینوں کے بعد میں نے علی شاہ کو دیکھا، جب میں نے اس سے ملنے کی امید ہی ختم کر دی تھی، جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اپنی محبت میں یک طرفہ ہوں اور علی شاہ کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تب وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی میں ہسپتال سے ڈیوٹی ختم کر کے باہر نکلی، اس وقت مغرب کی اذان ہو چکی تھی، آسمان پر اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ آج موسم بھی کچھ اچھا نہیں تھا، صبح سے ہی بادل آئے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت بھی اچھی خاصی ٹھنڈک تھی کہ مجھ پر ایک دم سے کپ کپی سی طاری ہوئی۔ میں نے اپنی شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور بس اسٹاپ کی طرف چلنے لگی۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے یوں ہی سر گھما کر دیکھا تو حیرت سے گنگ ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی شاہ تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر میں حیرت سے چلا اٹھی اور پھر کہنے لگی، تم یہاں کیسے؟ اتنے عرصے کے بعد تمہیں میری یاد کیسے آ گئی؟ میں نے ایک دم سے علی شاہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں تو تمہیں ایک دن بھی بھلا نہیں پایا، لیکن بس اپنی محبت کو پرکھ رہا تھا کہ کیا وہ تمہارے معاملے میں سچی ہے یا نہیں، اور جب مجھے اس کا جواب مل گیا تو میں یہاں پر چلا آیا۔ علی شاہ نے جب یہ کہا تو میں چونک اٹھی اور کہا کہ کیسا جواب ملا؟ پھر وہ کہنے لگا، میرا جواب تو یہاں میری موجودگی ہے۔ کیا تم نہیں جانتی میرا کیا جواب ہے مہرین؟ مہرین، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شدت سے تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ علی شاہ نے ایک بے بسی بھرے لہجے میں کہا تو میں شرما سی گئی۔ اس وقت مجھے وہ سب کچھ بھول گیا جو میں نے پچھلے 2 ماہ میں برداشت کیا تھا۔ مجھے وہ ساری تکلیف اور پریشانی بھول چکی تھی، لیکن علی شاہ کے چہرے پر ابھی بھی مجھے محبت کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدگی اور سوچ نظر آ رہی تھی۔ اور یہی بات جب میں نے اس سے پوچھی کہ تم مجھے کچھ پریشان سے لگتے ہو، تو کہنے لگا، نہیں پریشان نہیں ہوں، لیکن الجھا ہوا ضرور ہوں، کیونکہ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بارے میں سب کچھ جان لو تاکہ ہمیں رشتہ بنانے میں مشکل نہ ہو۔ علی شاہ کے اس طرح سے کہنے پر میں حیران ہوئی اور کہا، بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ تو علی شاہ نے جو کچھ بتایا اسے جان کر تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں یہ امید ہی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایسا کچھ کہے گا۔ علی شاہ نے کہا تھا کہ مہرین، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل میں ایک جن زاد ہوں، میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے، میں شاہ جنات کا بڑا شہزادہ ہوں۔ علی شاہ نے ایک ہی سانس میں جیسے اپنے دل سے بوجھ اتار دیا، لیکن اس کی یہ بات سن کر میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں، اس کے چہرے پر سچائی دیکھ کر مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ میں ایک دم سے اتنی حیران اور خوفزدہ ہوئی کہ فوراً سامنے سے آتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی۔ میں اپنے آپ کو جیسے چھپا لینا چاہتی تھی، یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ علی شاہ کی باتوں نے مجھے ایک دم بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا
کہ وہ اتنا مکمل انسان ایک جن زیادہ ہو سکتا ہے۔ میں اپنے آپ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ گھر آنے تک میری حالت غیر ہو گئی۔ اماں نے جو یوں مجھے حواس باختہ دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا مہرین بیٹا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، تو اتنی پریشان کیوں ہے؟ میں اماں کو بتانے ہی والی تھی لیکن پھر خاموش ہو گئی، کیونکہ اماں ٹینشن لے لیتی، ان کا BP ہائی ہو جاتا۔ میں اماں کو تسلی دیتی ہوئی باورچی خانے میں آ گئی اور خود کو مصروف کرنے لگی، لیکن علی شاہ کی باتیں دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ مجھ سے کھانا بھی صحیح طرح سے نہیں بنایا جا رہا تھا۔ بار بار میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے قدرت نے میرے ساتھ ایک سنگین مذاق کیا ہے۔ علی شاہ ایک جن زیادہ تھا۔ اس حقیقت کو قبول کرنے میں مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ رات تک مجھے اسی وجہ سے بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں بخار سے نڈھال پڑی رہی۔ اماں تو دوا لے کر سو چکی تھیں، جبکہ بھائی اور بھابھی تو ویسے ہی بہت بے حس تھے۔ انہیں کسی کی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی دوا کھا لی اور بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دوا کھا لینے کے باوجود بھی مجھے سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ علی شاہ کی باتیں دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ میں انہیں سوچ سوچ کر اب تھک چکی تھی۔ تاہم ایک بات تو طے تھی کہ میرے دل سے علی شاہ کی محبت ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ طبیعت خرابی کے باعث میں اگلے دن ہسپتال نہیں جا سکی۔ میں نے ڈاکٹر بلال کو اپنی چھٹی کے بارے میں بتا دیا اور میں خود گھر پر آرام کرتی رہی۔ اماں نے جو یوں مجھے نڈھال پڑے دیکھا تو پوچھنے لگی، مہرین بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو کچھ عرصے سے بہت بدلی سی لگ رہی ہے۔ کبھی بہت اداس اور پریشان لگتی ہو، کبھی بہت خوش ہوتی ہو، اور پھر کل سے جب سے تم ہسپتال سے آئی ہو بہت الجھی سی ہو۔ کیا بات ہے؟ اپنی ماں کو نہیں بتاؤ گی؟ اماں نے اتنے پیار اور فکر مندی سے پوچھا کہ میں اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور پھر انہیں علی شاہ کے بارے میں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ علی شاہ کے بارے میں جان کر اماں بھی بہت حیران ہوئی، کہنے لگیں کہ میں نے تو ایسا کبھی نہیں سنا، زندگی میں پہلی بار میں یہ سن رہی ہوں۔ لیکن میری بیٹی، اگر وہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور تو اس سے محبت کرتی ہے تو پھر تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اماں نے مجھے کہا تو میں ایک دم حیرت سے اچھل پڑی اور اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ تو اماں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جب محبت کا بیج دل میں دبا لیا جائے تو پھر وہ ایک تنوور درخت بن جاتا ہے، اور اب اس درخت کی جڑیں اتنی پھیل جاتی ہیں کہ وہ سارے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ تیری محبت بھی اب ایک تناور درخت بن چکی ہے، اس لیے تو علی شاہ سے دور نہیں رہ سکتی۔ اماں نے مجھے اتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ میں بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ کہنے لگی، اماں تو پھر کیا مجھے علی شاہ کی محبت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟ اماں نے فوراً کہا کرنی چاہیے، اور جاؤ جا کر اس سے ملو، تبھی میری بیٹی کے چہرے پر رونق آئے گی۔ اماں نے کہا تو میں خوشی میں نے سر ہلا دیا۔ مجھے سب سے زیادہ اماں کے بارے میں ہی فکر تھی کہ جب انہیں علی شاہ کی سچائی کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ مجھے اس سے ملنے نہیں دیں گی، لیکن جب اماں نے اپنی رضامندی دے دی تو مجھے کسی اور کے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے دن جب میں ہسپتال گئی تو مجھے علی شاہ کا انتظار تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے آئے تو میں اسے اپنی بے قراریوں کے بارے میں بتاؤں، اسے بتاؤں کہ میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جس دن سے اسے دیکھا ہے اس دن سے اس کی محبت میں مبتلا ہوں، لیکن سارا دن انتظار کرنے کے باوجود علی شاہ نہیں آیا، یہاں تک کہ میں بس میں بیٹھ کر گھر واپس پہنچ گئی۔ اماں نے جو یوں میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی، کہنے لگی لگتا ہے آج وہ تم سے ملنے نہیں آیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے نہ آنے سے میں بہت زیادہ اداس ہو رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی اگلے دن میں ہسپتال گئی تو وہ سامنے ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سیدھی اس کی طرف بڑھ گئی اور کہا، علی شاہ تم کل کہاں تھے؟ میں سارا دن تمہارا انتظار کرتی رہی۔ میری بے قراری کے جواب میں وہ کہنے لگا، میری امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں ان کے پاس تھا، ابھی بھی انہیں لے کر ہسپتال آیا ہوں، تم دعا کرو ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ علی شاہ اس وقت مجھے ایک معصوم بچہ لگ رہا تھا جو کسی اپنے کو کھونے سے ڈرتا ہے۔ جب میں نے اس کی امی کے بارے میں پوچھ کر ان کے کمرے میں چلی گئی، اس کی ماں بھی اسی کی طرح بہت خوبصورت اور کشادہ پیشانی والی تھی۔ میں نے اس کی ماں کا بہت خیال رکھا۔ علی شاہ کو میری یہ ادا بہت پسند آئی، چونکہ میں اس کی محبت کا جواب محبت سے دے چکی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ جیسے ہی امی ٹھیک ہوئیں تو وہ انہیں میرے گھر بھیجے گا اور باقاعدگی سے رشتہ مانگے گا۔ میں تو آج کل جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی، مجھے یقین تھا کہ اب میرا مشکل دور ختم ہونے والا ہے
اور اب میری زندگی میں بھی آسانیاں ہوں گی۔ اور پھر یہ عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ علی شاہ کی امی جیسے ہی بہتر ہوئیں تو انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ مجھ سے وعدہ کرتا ہوا یہاں سے چلا گیا۔ میں اب روز اس کا انتظار کرتی، مجھے اس کا انتظار کرنا اچھا لگتا تھا۔ علی شاہ کچھ دنوں کا کہہ کر گیا تھا، پھر تقریباً 2 ہفتوں کے بعد وہ واپس آیا۔ کہنے لگا کہ کل میری امی تمہارے گھر آئیں گی تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے، تم تیار رہنا۔ اس کی بات سن کر میں شرما گئی۔ اگلے دن میں نے اپنے طور پر سارے گھر کو صاف ستھرا کر دیا، ہر چیز تیار تھی، پردے، بیڈ شیٹس، کشن بدل دیے۔ مجھے بے چینی سے علی شاہ کی ماں کا انتظار تھا۔ اماں کو بھی میں نے کپڑے پہنا دیے تھے۔ اماں بھی خوش دلی سے ان کے انتظار میں تھی کیونکہ میں اپنی محبت پانے کے لیے جا رہی تھی۔ علی شاہ نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا تھا، اب وہ مجھ سے شادی کرنے والا تھا۔ میں آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ علی شاہ کے گھر والے میرے گھر پر آ گئے۔ ان کے آنے سے میرے گھر میں جیسے ایک دم روشنی ہو گئی، گھر بہت روشن روشن محسوس ہونے لگا۔ علی شاہ کی ماں نے بڑی خوش دلی اور خوش اخلاقی سے اماں سے میرا رشتہ مانگا۔ اماں تو جیسے تیار بیٹھی تھیں، فٹ سے ہاں کر دی۔ وہ خوشی خوشی مجھے ایک بھاری پتھر کی انگوٹھی پہنا گئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے علی شاہ کو حاصل کر لیا ہے، جس کی محبت مجھے بے چین کر کے رکھتی تھی، آج اسے اپنے نام کر لیا ہے۔ علی شاہ کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا، تاہم میری اس منگنی کا بھائی اور بھابھی نے بہت زیادہ بتنگڑ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں کسی بھی بات میں شامل نہیں کیا گیا، نہ ہی ان سے کچھ پوچھا گیا ہے، انہیں تو غیروں کی طرح صرف اطلاع دی گئی ہے۔ جبکہ اماں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ تم لوگوں نے کون سا کبھی اپنی بہن کا حال پوچھا ہے، کبھی اپنی ماں کے بارے میں سوچا ہے، ہمیشہ صرف خود غرضی دکھائی ہے۔ تم دونوں میاں بیوی کو صرف اپنی پرواہ ہے، یہی وجہ ہے کہ تم دونوں کو اس منگنی کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ ابھی بھی اگر تمہارا دل چاہے گا تو مہرین کی شادی میں شرکت کر لینا، ورنہ وہاں پر بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اماں نے بھائی کو صاف صاف کہہ دیا۔ جبکہ اماں کی کھری کھری سننے کے بعد بھائی کے اندر تو بولنے کی ہمت ہی نہیں باقی بچی، لیکن بھابھی پھر بھی کافی دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ چونکہ میری شادی 2 ماہ کے بعد ہونا طے پائی تھی، اس لیے میں اسی طرح باقاعدگی کے ساتھ ہسپتال جا رہی تھی۔ آج کل میں بہت خوش تھی، ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ علی شاہ ہر دوسرے دن میرے پاس آ جاتا اور پھر ہم دونوں کہیں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ میں علی شاہ کی بے تابیوں اور بے قراری کے قصے سنتی تو کبھی شرما جاتی اور کبھی اپنی بے تابی بیان کرنے لگتی۔ پھر باتوں ہی باتوں میں علی شاہ نے ایک دن مجھے بتایا کہ اس نے مجھے ایکسیڈنٹ سے پہلے بھی ایک بار دیکھا تھا، جب میں بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہیں پر وہ مجھ پر اپنا دل ہار گیا تھا۔ علی شاہ کہنے لگا کہ جب میں نے تمہیں وہاں پر دیکھا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری تلاش ختم ہو گئی، میں جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ تم ہی تھی۔ اسی لیے اگلے دن میں نے جان بوجھ کر اپنا ایکسیڈنٹ کروایا تھا اور تمہارے ہسپتال پہنچ گیا۔ مجھے امید تھی کہ میرا علاج تم ہی کرو گی، اسی لیے جب تمہیں اپنا خیال رکھتے ہوئے دیکھتا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ تم بھی میری محبت میں گرفتار ہو گئیں اور یوں ہماری منزل آسان ہوتی چلی گئی۔ علی شاہ کی یہ بات میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص نے مجھے پانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی تھی۔ میں نے فوراً سے اسے کہا کہ آئندہ ایسی کوئی حماقت مت کرنا، تم میرے لیے بہت قیمتی ہو اور اگر اس طرح تم اپنی جان کو خطرے میں ڈالو گے تو میں تو ایسے ہی مر جاؤں گی۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ علی شاہ نے ایک دم میرے لبوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے مزید کچھ بولنے سے روک دیا۔ اس کی بے پناہ محبت سے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ یوں ہی ایک دوسرے سے ملتے ملاتے یہ 2 ماہ کیسے گزر گئے ہم دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ علی شاہ کے گھر کی طرف سے مجھے شادی کا جوڑا اور زیورات پہنچ چکے تھے۔ اتنا شاندار جوڑا اور زیورات دیکھ کر میری بھابھی تو بہت زیادہ جل گئیں۔ بار بار اماں سے پوچھ رہی تھی کہ آخر آپ نے اتنا اونچا ہاتھ کیسے مارا، جبکہ اماں کہنے لگیں کہ یہ سب میری بیٹی کا نصیب ہے، اس نے اتنے صبر سے وقت گزارا اسی لیے اللہ نے اس کی سن لی اور اس کے نصیب میں ایک شہزادہ لکھ دیا۔ علی شاہ حقیقی معنوں میں ایک شہزادہ تھا، لیکن میری بھابھی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار میری چیزیں اٹھا کر دیکھتی، مجھے ان کا یہ انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ بھابھی کو سمجھائیں وہ ایسے نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اماں نے انہیں منع بھی کیا لیکن وہ باز نہیں آئی۔ آج میری بارات کا دن تھا، علی شاہ میرے گھر کے دروازے پر آ چکا تھا۔ میں اس وقت پور پور سجی ہوئی تھی، علی شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔
علی شاہ جتنے شاندار طریقے سے بارات لے کر آیا تھا، میرے محلے کا ہر شخص حیران تھا۔ میری بھابھی کا تو منہ اس دن سے ہی بنا ہوا تھا جب شادی کا جوڑا آیا تھا۔ علی شاہ کو دیکھ کر ہر ایک نے اس کی تعریف کی، اور علی شاہ کو دیکھ کر بھابھی کا منہ حیرت کے مارے کھلا رہ گیا۔ علی شاہ ایک ایسا شاندار مرد تھا جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، لیکن علی شاہ چونکہ میری محبت تھا اور میں اس کی محبت، اسی لیے آج ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر ایک دوسرے کو مکمل کر دیا۔ مجھ سے زیادہ خوش قسمت اور خوش آج کوئی بھی نہیں ہوگا۔ علی شاہ کی محبت بھری نگاہیں بار بار میرے چہرے کو دیکھتی تو میں شرما جاتی۔ میں رخصت ہو کر علی شاہ کے گھر چلی آئی۔ اتنا خوبصورت اور عالی شان گھر تو میں نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ہر چیز مجھے حیران کر رہی تھی، اور علی شاہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے اپنا گھر دکھا رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پر نازاں تھی، کیسے میں نے ایک غریب گھر میں آنکھ کھولی اور پھر کتنی مشکلوں سے نرسنگ کا کورس کر کے میں ہسپتال میں بھرتی ہوئی، اور اس کے بعد جس طرح علی شاہ سے میری ملاقات ہوئی، مجھے اپنے نصیبوں سے کوئی شکوہ نہیں رہا۔ اللہ نے میرے لیے یقیناً علی شاہ کو جوڑ بنا کر رکھا تھا، اسی لیے وہ وہاں پر آ گیا، اور یوں ہم دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہماری محبت میں قدرت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ آج ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اور ایک دوسرے کی سنگت میں یہ وقت کیسے گزرا مجھے اس کا ذرا بھی ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔